قیامت آ گئی ہے. رات کو سن رہا تھا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے صبح کو قیامت ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، خیریت میں رکھے اور اللہ آپ سے راضی ہو. یہ ایک بھائی نے مجھے چند کلپ بھیجے ہیں جس میں بڑی گہرائی کے ساتھ ایک مفکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی مخالطے میں نہ رہیں، امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، دجال آ چکا ہے، اللہ کی آخری وارننگ شروع ہو چکی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے شیخ صاحب اس بارے میں بتلائیں کہ کیا حقیقی طور پر امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، دجال آ چکا ہے، اور یہ جو کرونا وائرس کی صورت میں ایک وبا ہے کیا یہ واقعتاً اللہ کی آخری وارننگ ہے؟ تو ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موجودہ دور یہ بڑے بڑے فتنوں کا دور ہے. واللہ العظیم سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ جو شخص دین کی ڈال سے بھی واقف نہیں ہے وہ منہ اٹھائے دین کے بارے میں باتیں کرتا ہے. جتنے منہ اتنی باتیں. پہلے تو یہ جملہ دنیاوی معاملات کے بارے میں کہا جاتا تھا نا، جتنے منہ اتنی باتیں، ہر شخص رائے دیتا ہے. اس وقت جو سب سے بڑا وائرس اور سب سے بڑی وبا لوگوں میں آ چکی ہے وہ ہے کہ دین کے بارے میں منہ اٹھا کر باتیں کرنا. اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی مفکر حضرات، وہ اپنے زوم کے مطابق تو مفکر ہیں، وہ اپنی رائے پہ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے عالم اور دوسرے مفکر کی بات کو سننا بھی برداشت نہیں کرتے. تو ناظرین یہ بہت بڑے فتنے ہیں. کسی سچے اور اچھے عالم کے شان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے موقف پہ جذباتی ہو جائے، اور کسی عام انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دین کے بارے میں بات کرے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے جی مغالطے میں نہ رہیں، امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، دجال آ چکا ہے، یہ بالکل غلط ہے، 100% جھوٹ ہے. دنیا میں کہیں امام مہدی کا ظہور نہیں ہے. یہ کرونا وائرس ہے، وبا ہے، چند دنوں مہینوں کی بات ہے. اور اس پر بھی میں یہ سمجھتا ہوں سیاست زیادہ ہو رہی ہے، چال زیادہ ہے، وائرس کم ہے. ہم سرے سے اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کی آڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے علم میں ہے. جی مساجد بند ہو گئی ہیں، بیت اللہ کا حج بند ہو چکا ہے، عمرے بند ہو چکے ہیں، مسجد جو ہے ان کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، نمازیں نہیں ہو رہی، قیامت آ گئی ہے. میں تو وہ کلپ سن کے حیران تھا. واللہ میں وہ رات کو سن رہا تھا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے صبح کو قیامت ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے. ہم نے بازیچے اطفال بنا لیا ہے دین کو، علامات قیامت کو. تو میں اپنے ناظرین، محبین، مستمعین کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے دلائل کی روشنی میں اور زمینی حقائق کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں، امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا، دجال نہیں آیا. ابھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام ان کا ظہور ہوگا، پھر دجال کا فتنہ رونما ہوگا، پھر سیدنا عیسیٰ کا نزول ہوگا، آسمان سے ہوگا، دمشق کے منارے پہ ہوگا. یہ سب چیزیں کہاں ہوں گی، کیسے ہوں گی، دجال کی ظاہری علامتیں کیا ہیں، اور امام مہدی کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، کہاں ان کی بیعت ہوگی، حضرت عیسیٰ کا کہاں نزول ہوگا. یہ تمام چیزیں اگر آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے تو مشکات المصابیح کو آخر سے پڑھ لیں. مشکات المصابیح یہ تو ہر مسلمان کے گھر میں ہے نا، وہاں آپ قیامت کی علامات پڑھ لیں. ابھی تو کوئی ایک بڑی علامت بھی ظاہر نہیں ہوئی، کوئی ایک بڑی علامت بھی ابھی ظاہر نہیں ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں دین کے بارے میں زبانیں اتنی دراز نہیں کرنی چاہیے اور دین کے ساتھ ٹھٹھا نہیں کرنا چاہیے. بہت دکھ کی بات ہے کہ منہ اٹھا کر جس کو دین کی دال کا علم نہیں ہے اور شریعت کی شین سے واقف نہیں ہے وہ بھی دین کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے اور بڑے پیچیدہ مسائل میں رائے دیتا ہے. یہ ابھی رمضان کی آمد ہے، بڑی آوارہ ڈانس کرنے والی، رقص کرنے والی عورتیں وہ آپ کو دینی پروگرام کرتے ہوئے نظر آئیں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.